باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کا ایک بہت دلچسپ ٹاپک ہے کہ ایک آدمی اتنا زیادہ مشہور ہو رہا ہے لیکن اس کی باتوں میں کیا بالکل بغیر بنیاد کی باتیں ہیں، جیسا علامہ ضمیر نقوی صاحب جو بات کر رہے تھے اور لوگ اس کا ہنسی مذاق اڑا رہے، اتنے اسی ٹائپ کا سب بات ادھر بھی آپ کو ملے گا۔ یہ جس شخص کا میں بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے طارق جمیل صاحب۔ اب آپ دیکھیے کہ ابھی جو لیٹسٹ میں نے ایک ویڈیو دیکھا اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ فرعون کا لاش جو ہے یہ محفوظ کرنے کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد اس کا قرآن میں ذکر آیا، اور قرآن میں ذکر آنے سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی تک اس کا لاش محفوظ ہے، بلکہ قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا کہ محفوظ ہے تو لوگ تنقید کرنا شروع کیا کہ کہاں محفوظ ہے، لیکن 1300 کتنا سال بعد اللہ تعالیٰ نے یہ لاش کو دنیا میں دکھایا اور مصر میں موجود ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلا پوائنٹ جو طارق جمیل صاحب کا ہے، ان کے بات سے یہ لگ رہا ہے جیسا کہ فرعون ایک تھا، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے فرعون کو 400 سال حکومت دیا جبکہ وہ اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اس کو میں نے غرق کیا اس لیے کہ وہ ظلم کرنا شروع کیا تھا، لیکن خدائی کی وجہ سے اس کو نہیں ہوا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تو نے فرعون کو 400 سال حکومت دی، وہ کہتا تھا تم ربی میں انا ربکم الاعلی۔ یہ دنیا میں ایک انسان آیا ہے جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے، لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں فرعون۔ اب اس پہ جو 400 سال حکومت کیا، واہ 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 واہ، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں تو کہیں لکھا نہیں کہ فرعون 400 سال حکومت کیا تھا، اور بائبل میں تورات میں جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بولا یہ بھی میرا نازل کیا ہوا کتاب ہے، تعریف ہوا ہے، بے شک اس میں تعریف ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے تحت وہ جو فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا اپنے محل میں، اس کا نام تھا رامزس II، اور اس کا بیٹا مرنپٹا بادشاہ بنا تھا جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے۔ وہ کسی ایک شخص کا قتل کیے تھے اور پھر ڈر کے بھاگ گئے تھے، اور شعیب علیہ السلام کے گھر میں ان کی ایک بیٹی سے شادی کی اور وہیں مقیم رہے 10 سال تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آرڈر سے ان کو بولا کہ واپس جاؤ فرعون کے پاس، جو لوگ تم کو مارنے چاہتے تھے وہ سب فوت ہو گئے، اب تم جاؤ اور فرعون کے پاس تبلیغ کرو۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ فرعون جو تھا وہ 400 سال کوئی عمر نہیں تھا کسی فرعون کا، اور اس کا بیٹا جو تھا مرنپٹا، اس کا نام تھا رامزس II، جو پالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کا بیٹا مرنپٹا تھا جو 60 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 80 سال کی عمر میں بحر کلثوم میں ڈوبا تھا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے۔ تو یہ 400 سال تو کسی فرعون نے حکومت کی ہی نہیں، بلکہ ان کا جو لاشیں نکلی ہے وہ ایک فرعون کا تو ہے بھی نہیں، یہ ایک فرعون کا نام نہیں تھا۔ فرعون تو بادشاہ کو بولتے تھے، ایک فرعون کا نام ایک فرعون نہیں تھا، کئی فرعون تھے،
اور جو ڈوبا تھا وہ اس کا نام مرنپٹا تھا، جو مورس بکل نے کر کے ثابت کیا، اور اس کا باپ موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا جس کا نام تھا رامزیس II۔ تو 400 سال کا کوئی تصور یہ عجیب بیوقوفانہ بات ہے، وہ ایک فرعون جو سمجھتا ہے وہ 400 سال کا کرتے ہیں۔ ہاں 400 سال کہاں سے لے آئے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اور چونکہ وہ فرعون وہ بھی تھا، فرعون تھا جب یوسف علیہ السلام تھے، اور یہاں بھی فرعون تھا، تو وہ ایک ہی فرعون سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سب الگ الگ تھا۔ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا وہ تو رامزیس II تھا، اور جس کے دور میں وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور کئی قسم کے لعنتیں پڑی، یہ سب باتیں جو ہیں یہ مرنپٹا کے دور کا ہے۔ جب مدیان میں تھے موسیٰ علیہ السلام تو رامزیس II فوت ہو گیا اور یہ بادشاہ بنا، پھر اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کیے، یہ پیچھا کیا، بحر کلثوم تو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، تو یہ 80 سال کا تھا جو اپنے فوجیوں کے ساتھ غرق ہوا۔ تو یہ 400 سال کا پوائنٹ تو پہلا پوائنٹ تھا، اور ایک فرعون نہیں تھا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور پھر ان کا اور ایک مزے کا بات ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر تازہ گوشت آ جاتا ہے، ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو گوشت کے فالتو حصے کو نوچ کر کھا جاتے ہیں، لیکن نیا گوشت آ جاتا ہے، تو یہ ہر سال 15 مارچ کو کیا جاتا ہے۔ جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، تر و تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کچھ چوہے رکھے ہوئے جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں، اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے، بال بالکل صحیح، آنکھیں ہر شے بالکل صحیح سلامت، وہ لگتا نہیں کہ یہ 6000 سال پرانی ممی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب آپ سوچئے اتنے لوگ جو ان کے پاس جمع ہوتے قیامت کے دن، ان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ سب بات کیوں مانا، تو وہ بولے کہ ہمارا بہت بڑا پیر صاحب تھا، طارق جمیل صاحب، اتنا بڑا پیر تھا کہ نواز شریف کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کا بھی نماز پڑھنے کے لیے نواز شریف ان کو بلایا، تو سب اندھے تقلید میں ہیں۔ تو اب وہ اس کا کہنا ہے کہ 15 مارچ کو ہر سال یہ ہوتا تھا، لیکن جب قرآن شریف میں فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد اس کا ذکر آیا کہ لاش کو محفوظ کیا گیا ہے، اس کے پہلے تو 200,000 سال تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کون سے 15 مارچ کو لوگ وہ چوہا چھوڑتے تھے اور کہاں تھا، اس کا یہی نہیں پتا تھا کہ مصر میں یہ تو 100 کچھ سال ہوا 1898 میں شناخت ہوا ہے مرنپٹا کا لاش، اسی زمانے میں آگے پیچھے دوسری لاشیں بھی دریافت کی، پیرامڈز میں، اہرام مصر میں لاشیں موجود تھی، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، تو یہ کیسے پتا تھا کہ چوہا چھوڑا جاتا تھا، یہ کب سے شروع ہوا، یہ 15 مارچ کا جب اگر لیٹسٹ تصور 100 سال کے اندر کا تاریخ ہے تو یہ کب سے شروع ہوا ہے اس کو چھوڑنے کا، اور اگر یہ لاش چھوڑ کے اوپر اس قسم سے اگر چھوڑا جا رہا ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا، یعنی جتنا بڑا معجزہ ہے وہ تو ہے، مگر یہ تو تصدیق شدہ ایک روزانہ کا وہ ہو جائے گا، ہر سال دیکھ سکیں گے لوگ کہ رات کو گوشت غائب ہوا صبح گوشت آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر تو ایمان کا وہ جو بولتے ہیں نا کہ ذرا سا غیب پہ ایمان لانا، یہ تو غیب سے تو ایک بالکل غیب کا ضرورت ہی نہیں ہوگا، یہ تو بالکل موجودہ نظر آ رہا ہے، جیسا کہ علیہ السلام پرندوں کا ٹکڑا کیا تھا وہ سب مٹ کے واپس آگے اڑتے ہوئے، یہ تو ویسے ہی معجزہ ہو جائے گا، تو پھر یہ کسی کے اثر نہیں ہو رہا، اور پھر ادھر جا کے تصدیق کر لے مصر میں 10 کروڑ کا چیلنج دیتا ہوں طارق جمیل صاحب کو اور ان کے مریدوں کو کہ جا کے ادھر سے بتائے کہ وہاں سے لکھا کے لائے کہ چوہا کون چھوڑتا ہو، اگر چھوڑتا ہے تو اس کا فوٹو لے آئے، اور اگر فوٹو نہیں لاتے ہیں تو ادھر سے تصدیق کرا کے لائے کہ کون چوہا چھوڑتا جاتا ہے،
تب تو کل تو بتائیں گے چوہا کا بھی نسل وہ فرعون کے ٹائم کا ہے، وہ زندہ ہے، اور یہ فرعون خالی مردہ، بس یہی فرق ہے، ان کو بھی محفوظ کیا گیا۔ یہ تو عجیب عجیب بات سننے میں آتا ہے ان لوگوں سے، مزے مزے کی باتیں آتی ہیں۔ دوسروں کا کیا تنقید کریں گے، اپنا بھی تنقید کر لے تو بہت بڑی بات ہوگی، اور حق کو اپنائے۔ تو جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہے لاش کیا ہے، تو یہ روزانہ یہ 15 مارچ کو چوہا چھوڑنے کا کہاں سے بات آ گیا؟ اور یہ تو صرف 100 سال پرانی بات ہے کہ شناخت ہوا، 100 سال سے کچھ زیادہ، 1898 میں شناخت ہوا مرنٹا کا لاش۔ تو اور جتنے بھی فرعون ہیں کرسچن اور یہودی، جب اس کا لاش دریافت کیے تھے تو وہ لوگ بہت شور مچائے، ہم نے اتنا پرانا لاش دریافت کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں مقابلہ کرتا تھا۔ اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا تو وہ بھاگنا شروع کیے، کچھ تو بولے ڈوبا ہی نہیں تھا، کچھ بولے یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، وہ فرعون ڈوبا تھا، وہ نہیں تو تیسرا چوتھا ایسا ڈوبا تھا، کیونکہ بہت سارے فرعونوں کے لاش موجود ہے اور سب کا نام بھی موجود ہے۔ اور مرنپٹا کا باپ رامزیس ٹو تھا، رامزیس ٹو کا باپ تھا سیٹی، اور اس کا باپ تھا رامزیس ون۔ تو اس قسم سے یہ الگ الگ نام بھی تھے، یہ فرعون کسی ایک کا نام نہیں تھا، یہ تو بادشاہ کو بولتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بولے انگلینڈ کا بادشاہ تھا، بولے گا ایک ہی بادشاہ تھا 400 سال تک، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو مصر کے بھی بہت سارے بادشاہ تھے، وہ سب بادشاہ کو مصر میں فرعون بولتے تھے۔ تو اب 10 کروڑ کا چیلنج ہے، ایک تو چوہا بتا دے، دوسرا بتا دے کہیں سے کہ 400 سال کون سا فرعون زندہ تھا، اور دوسرے پہ بھی چیلنج دے دے، اور یہ بھی بتا دے کہ 15 مارچ کو جو ہوتا تھا یہ 200 سال پہلے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ 100 سے کچھ سال زیادہ ہوا دریافت ہو کے، تو پہلے کون چوہا کرتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں عجیب عجیب قسم کی ہیں، اور یہ مجمع میں سناتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو لوگ غور سے سنتے ہیں۔ اور سابق پرائم منسٹر اپنے بیوی کے جنازے کے پہ اس کو بلاتا ہے، اور نماز پڑھاؤ، بڑے جنتی ہو تم، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرے، فکر کرے، اور 10 کروڑ انعام حاصل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔